الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء باعث تخلیق دو جہاں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارے یتیموں کے والی غلاموں کے آقا دکھیوں کے آسرا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اللہ باقی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد
نہایت ہی واجب الاحترام قابل سر تقریب مکرم محتشم معزز بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک لالاب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے وہ قرآن ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان مبارک کے مہینے کو پائے، فلیصم، وہ اس میں ضرور روزے رکھے، ضرور اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ اتنے ہی روزے بعد کے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رخصت اس لیے ہے، اللہ چاہتا تو رخصت نہ دیتا، بیمار ہے تب بھی روزے رکھنے ہیں، سفر میں ہو تب بھی روزے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ رخصت اس لیے دی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں تکلیف میں، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کرو، پورے مہینے کے روزے رکھو جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی بڑائی بولو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کس بات پہ بڑائی بولو؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہ چاہتا تمہیں کسی اور کے گھر پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تم کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے، وہ چاہتا تمہیں کسی اور پہلی امتوں میں سے کسی امت میں پیدا فرما دیتا، وہ چاہتا تم کفر پہ مرتے، کفر پہ زندہ رہتے، لیکن اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو تم اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ سامعین محترم، مقدسوں، رحمتوں، عظمتوں، رفتوں، شانوں، برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے۔ 15-16 دن گزر گئے، ہمارے پاس اللہ کا مہمان آیا، جا رہا ہے، دن بدن ایک دن قریب ہوتا جا رہا ہے، ہر روز ایک دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، آج ہم نے سوچنا یہ ہے، محاسبہ اپنا یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں اپنے اندر کس کس چیز کو تبدیل کیا۔ برکتیں آئیں، کیا ہم نے اللہ کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول دن رات ہوتا رہا، مسلسل ہوتا رہا،
کیا ہم نے اپنے دامن میں اللہ کی رحمتیں سمیٹی؟ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی شان یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، وہ کتاب اس ماہ مقدس میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ کیا ہم نے اس ماہ میں روٹین سے ہٹ کے تلاوت قرآن کو معمول بنایا، اپنا وقت تلاوت قرآن میں گزارا؟ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ جس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اس میں قیام کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کریں۔ کیا ہم نے فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا؟ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا؟ فرض تو پڑھنے ہیں، اللہ کا حکم ہے، پڑھنے ہیں، فرض نماز ادا کرنی ہے۔ محبت یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کریں، یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ آیا ہم میں یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اور رمضان بڑی عظمت والا، بڑی رفت والا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ اکبر، دو بھائی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے، حضور پاک کے غلام تھے، حضور پاک علیہ تحیت و ثناء کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ دونوں ایمان لے آئے، دونوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ قدرت خدا کی میدان جنگ میں، میدان جہاد میں ایک بھائی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گیا۔ اب دیکھیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ جو بندہ پا لیتا ہے، جو بندہ اس ماہ مقدس کو حاصل کرتا ہے، جس بندے کو اپنی زندگی میں یہ مبارک مہینہ عظمتوں والا مل جاتا ہے، پھر اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس بندے کو مقام کیا ملتا ہے؟ شہید ہوا، غزوے میں شہید ہو گئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے شہادت، بڑا رتبہ ہے شہادت کا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن میدان جنگ میں لڑتے اس لیے ہے کہ یا اللہ کے دین کو سر بلند کروں یا اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں، مقصد یہ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، دفن کیا گیا، پھر جس کی حضور نماز جنازہ پڑھے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور کا صحابی بھی ہو، پھر میدان جنگ میں شہید بھی ہوا ہو، صحابیت کا رتبہ الگ، شہادت کا رتبہ الگ، کریم آقا دعا فرما دیں، نماز جنازہ پڑھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، وہ رتبہ، وہ مقام، وہ عظمت، وہ شان، وہ الگ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے اعلان کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے صحابہ ہیں میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ رتبہ الگ، کئی رتبے ان کو ملے۔ دوسرا بھائی زندہ رہا، کچھ عرصہ زندہ رہا، زندگی میں ماہ مبارک آیا، رمضان مبارک،
زندگی میں یہ مہینہ آیا، اللہ کی خوب عبادت کی، اللہ کو خوب راضی کیا، ذکر کیا، تلاوت قرآن کو معمول بنایا، استغفار کی، اللہ سے معافیاں مانگی۔ الغرض جیسے اللہ کو راضی کرنے کا حق تھا ایسے کیا، جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ادا کیا، شب و روز، دن کو سیام، رات کو قیام گزرتے گئے۔ ماہ سیام کے بعد ان کو تبھی موت آ گئی، شہادت کی موت نہیں آئی، تبھی موت، بیمار ہوئے، فوت ہو گئے۔ تجہیز و تکفین کی گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، دفن کر دیا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک صحابی نے دونوں بھائیوں کو خواب میں دیکھا۔ دونوں بھائی جنت میں ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو شہید ہے اس کو بھی مرتبے ملے ہیں، مقامات ملے ہیں، جو بعد میں فوت ہوا اس کو بھی مرتبے ملے ہیں، مقام ملے ہیں۔ لیکن جو بعد میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تھے، ان کا رتبہ شہید کے رتبے سے زیادہ تھا۔ جنت میں جو ان کو مقام دیا گیا تھا وہ شہید کے مقام سے اعلیٰ تھا، عرفہ تھا، بلند تھا۔ صحابی حیران پریشان، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور میں نے خواب دیکھا ہے، جو شہید ہے اس کا رتبہ کم تھا، اس کو جو مقام دیا گیا وہ دوسرے بھائی سے تھوڑا ادنا تھا، جو بعد میں فوت ہوا اس کا اعلیٰ تھا، عرفہ تھا، جبکہ جو شہید ہے وہ تو میدان جنگ میں شہید ہوا، زخم سہے، تکلیف برداشت کی، اللہ کی راہ میں جو جان قربان کی۔ حضور حکمت کیا ہے؟ جو بعد میں فوت ہوا اس میں یہ رتبہ کیسے ملا؟ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بندے کو شہید سے بھی زیادہ مقامات عطا فرمائے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جو تمہارا بھائی بعد میں فوت ہوا ہے وہ اگرچہ شہادت کی موت نہیں مرا، اگرچہ میدان جنگ میں اس نے اپنی جان قربان نہیں کی، اگرچہ کفار سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش نہیں کیا، لیکن اے میرے صحابہ، جو تمہارا بعد میں مرنے والا بھائی ہے اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا تھا۔ اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا تھا اور اس بندے نے عبادت کی، اس بندے نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار کی کثرت کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی۔ تو یہ جو مہینہ اس بندے کو ملا ہے، یہ مہینہ جو پہلے شہید ہوا تھا اس کو نہیں ملا، اس کو ایک مہینہ اس سے زیادہ عظمتوں والا مل گیا۔ اللہ پاک نے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے میں عبادت کی وجہ سے اس بندے کو شہید سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے، یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے عبادت کے لیے۔ یہ مہینہ تو انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لوگوں، ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچو، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، اللہ پاک کا کلام پڑھو، وہ کلام جس کو ہم نے اس ماہ مقدس میں نازل کیا، وہ کلام، وہ عظمت والا، وہ رفعت والا قرآن پاک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ پاک اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہر نیکی کا اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ
البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جس بندے نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کیا، جتنا اس میں ظرف تھا یا طاقت کہہ لیں، قوت کہہ لیں، اپنی استطاعت کے مطابق کما حق کو عمل کیا، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو جو قاری قرآن ہوگا، جو قرآن کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا، قرآن پاک کے ساتھ دوستی کرنے والا ہے، اس کو انعام جو دیا جائے گا سو دیا جائے گا۔ جو اس کو انعام ملے گا اس کی تو شان ہی الگ ہوگی، اس کا تو مقام ہی الگ ہوگا۔ کریم آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جو قرآن پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا ہے، البس والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس شخص کے والدین کے سر پہ ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس میں ایسے موتی جڑے ہوں گے، ایسے نگینے لگے ہوں گے، ایسے ہیرے لگے ہوں گے، ان سے نکلنے والی شعائیں، ان سے نکلنے والی ان ہیرے جواہرات سے نکلنے والی جو روشنی ہے وہ اتنی روشنی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس والدین کے تاج کے ہیروں سے نکلنے والی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی، سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ سورج تو پوری کائنات کو منور کرتا ہے، پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، اور کائنات نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، کہاں سے آسمان شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ پوری کائنات کو منور کرتا ہے سورج، لیکن اس سے اتنی شعائیں نکلیں گی، اتنی روشنی نکلے گی کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی، پھر بھلا کتنا اعزاز ہوگا۔ یہ تو اس بندے کا حال ہے جو قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا۔ اور قرآن کی بات کی جائے، سبحان اللہ، قرآن کی بات کی جائے، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے محبوب بندوں کا ہی کام ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں محبت سے پڑھتے ہیں، پیار سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ الفت کرتے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو عصمتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، نام ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو لحن داؤدی عطا فرمایا تھا، داؤد علیہ السلام کا لہجہ عطا فرمایا تھا، اور داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے، اللہ کے وہ نبی تھے۔ 22واں پارہ سورہ سبا، 23واں پارہ سورہ صاد، اللہ فرماتا کہ جب میرا داؤد علیہ السلام تورات کی زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا، زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا، پہاڑ میرے داؤد کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے تھے، رک جایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور کی تلاوت سننے کے لیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پہ قربان، واحد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر حضرت ابی بن کعب حضور پاک کے پاس آئے، ادھر سے جبریل امین اللہ کے پاس آئے، اللہ کے پاس سے پیغام لیا، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور اللہ پاک آپ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ پاک آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیہ السلام۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر فرمایا اے جبریل آج کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ حضور آج وحی تو کوئی نہیں لے کر آیا، قرآنی آیت تو نہیں لے کر آیا، پر ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ مسکرائے، فرمایا کیا پیغام لائے ہو؟
آپ نے عرض کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اللہ فرماتا ہے ابی بن کعب کو ہمارا سلام دیجئے، ابی بن کعب کو ہمارا سلام دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابی بن کعب کو سلام دیا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ابی اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ جبریل امین کو کہا سلام دے دیا، بس۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور نہیں، آپ فرماتے ہیں پھر کیا؟ جبریل امین حضور پاک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کے کاجل والے نبی، علم نشرہ کے سینے والے نبی، وما ینطق عن الہوا کی زبان والے نبی، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے نبی، ید اللہ کے ہاتھوں والے نبی۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو کہیں ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے، ابی بن کعب کو کہیں ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے۔ ہم سے مراد اللہ پاک کی ذات، گویا اللہ یوں فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا غلام، آپ کا امتی، آپ کا صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتا ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے، ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ منشا ہے کہ آپ کے دوست ابی ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، جب حضور پاک نے ابی بن کعب کو یہ فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور روئے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھ لیے، حضور اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے، حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں ابی اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام کس وجہ سے ملا تھا؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کہ نہیں بنایا۔ وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا کہ نہیں لگایا، یا ابھی بھی ہم نے اس کو جھاڑ پھونک کے، صفائی کے دوران جھاڑ پھونک کے سب سے اوپر رکھ دیا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، آخری بات عرض کرتا ہوں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے، حکم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کبھی کبھی نا کچھ وقت نکال کے اللہ سے باتیں کیا بھی کرو، اللہ کی باتیں سنا بھی کرو۔ بڑے حیران ہوئے، حضور اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کی باتیں سننا، یہ کیسے؟ ہم کہاں اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ دیکھنے کے لیے موسیٰ جیسے نبی، کلیم نبی بھی ہوش ہو گئے تھے، اللہ نے ان سے کلام کیا، دیدار کرایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں حضور کیا کبھی آپ نے اللہ سے کلام کیا؟ کیا کبھی اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کیا کبھی آپ نے اللہ کو سنائی، کبھی اللہ کی آپ نے سنی؟ فرمایا ہاں میں روز اللہ سے کلام کرتا ہوں، اللہ روز مجھ سے کلام کرتا ہے۔ لوگ حیران ہوئے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے گفتگو کروں، اللہ کو اپنے دکھ سناؤں، اللہ کو اپنے دل کی باتیں سناؤں، میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ حضور پاک نے فرمایا تھا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ اچھا کبھی اللہ نے پھر آپ سے بھی کلام کیا ہے؟ کبھی اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اللہ کی باتیں سنی ہیں؟ فرمایا ہاں روز سنتا ہوں۔ کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سنوں، اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن اٹھاتا ہوں، اٹھا کے کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، پھر میرا اللہ مجھے کہتا ہے اے انسان تو میرا خلیفہ ہے، اے انسان تو میرا وہ میری مخلوق ہے، تو میرا وہ شاہکار ہے جو مسجود ملائک ہے،
اے انسان تجھے تو میں نے تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے، اے انسان تو وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، اے انسان تجھے میری بارگاہ سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اے انسان میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اے انسان جب تو میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اے انسان تو کہاں بہک رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے؟ لوٹ کے میری طرف آ جا، میرے پاس آ جا، میری بارگاہ میں جھک جا۔ جب میری بارگاہ میں جھک جائے گا، میری بارگاہ میں آ جائے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی، میں ان کا دوبارہ ذکر تک نہیں کروں گا، تجھے جتلاؤں گا بھی نہیں کہ تو گناہ گار ہے، تو فاسق ہے، تو سیاکار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے۔ نہیں، تو میری بارگاہ میں ایک بار آئے گا، گناہوں کے انبار لے کر آئے گا، جب واپس جائے گا رحمتوں سے جولیاں بھر کے جائے گا، مغفرت ہی مغفرت لے کر جائے گا۔ میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، میری بارگاہ میں لوٹ کے آ جا۔ سامعین محترم، چند دن باقی ہیں اس ماہ مقدس کے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی سوچ تبدیل کریں، نظریات تبدیل کریں، اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ زندگی میں، اللہ عمر میں، اللہ کاروبار میں، اللہ دولت میں، اللہ گھر میں، اللہ اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک جو رزق کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔